ہم امید کے سلسلے کو وہیں جوڑتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا۔ ذرا اس شخص کے حال پہ بھی غور کیجیے گا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ ایک پادری کے پاس پہنچا۔ اس نے اس سے ہوپ چاہی تھی، کیا میری معافی کی کوئی امید ہے؟ یہ سوال تھا جو اس نے پادری سے کیا۔ پادری نے نا امید کر دیا۔ پادری کہنے لگا کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے نا امیدی میں یہی بات سوچی کہ اگر میرے لیے کوئی امید نہیں تو پادری کے لیے کیوں امید رہے۔ اس نے سما قتل بھی کر دیا، اور وہ پادری کا قتل تھا۔ پھر وہاں سے چلا، لیکن اس کا دل کہتا تھا امید کا دیا روشن کر لو، اسی سے امید باندھ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہاں سے نکلا تو کسی اور پادری کے پاس پہنچا، کیا میرے لیے معافی کی کوئی امید ہے؟ وہی سوال اگلے پادری سے کیا تو اس نے کہا برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اور وہ شخص جس نے 100 قتل کر لیے تھے، اس نے اپنے رب سے امید باندھ لی، ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علاقہ چھوڑ کر جب نکلا تو راستے میں موت آ گئی۔ موت کے فرشتے جب لینے کے لیے آئے، اب ایک عجیب صورتحال تھی۔ فرشتے روح قبض کرنا چاہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ برے اعمال کرنے والے کی روح کو اور فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے کی روح کو وہ فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں جو نیک لوگوں پر مقرر کیے گئے۔ دونوں طرح کے فرشتے آ گئے۔ برے اعمال کرنے والوں کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ کہنے لگے اس شخص نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کی پوری حیات گزری ہے، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے ہم اسے لے کر جائیں گے۔ تو نیک اعمال کرنے والوں کو لینے کے لیے آنے والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ اس زمین کو ناپ لو جس کی جانب سے یہ آیا ہے اور جس جانب یہ جانا چاہتا ہے، جو فاصلہ قریب نکلے گا اس طرف کے فرشتے روح کو ساتھ لے جائیں۔ توبہ کرنے والے 100 لوگوں کے قاتل نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف گھسیٹ کر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو قریب کر دیا، اور یوں فقط توبہ کرنے والا جنت کی طرف عازم سفر ہوا۔ نیک روحوں کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ اسے ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہ رب ہی تو ہے جس سے امید باندھی جا سکتی ہے۔ اس سے نا امید ہونے والے اس پر یقین نہیں رکھتے، وہی تو کافر ہیں۔ وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے امید باندھیں، اور اس امید میں ہمارے لیے نفع ہے۔ یہ امید روشنی ہے، یہ امید سہارا ہے، یہ امید قوت ہے، یہ امید ہمیں کس طرح سے اس جہان میں سربلند رکھتی ہے۔ یہ امید ہی ہماری زندگی ہے۔ اور امید اور خوف محبت کے 2 پر ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے۔ یعنی کبھی اللہ تعالیٰ سے امید بڑھ جاتی ہے اور کبھی خوف بڑھ جاتا ہے، اور اسی کے بیلنس کے ساتھ ایمان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں امید اور خوف کے درمیان توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امید کیسے باندھ سکتے ہیں۔ امید کسے کہتے ہیں؟ کیسے باندھی جاتی ہے؟ کیا اس کے مراتب ہیں؟ نفع کیا ہے؟ تاکہ اس کو سمجھنے کے بعد امید کا رنگ
اپنی زندگی میں رچا بسا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں امید دل کا محبوب کی طرف کھنچنا اور اس کی طرف میلان ہونا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی کا میلان رب العزت کی طرف ہوتا ہے تو اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ امید باندھ سکے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میلان یوں ہی نہیں ہو جایا کرتا۔ اس میلان کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کے افعال۔ یہ پہلا علم ہے جو امید باندھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے سے مراد دل کا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا ہے۔ آپ رکھنا نہیں چاہیں گے؟ کون ہے جو اپنے رب سے تعلق نہ رکھنا چاہے؟ اس کی سخاوت، اس کا فضل، اس کا احسان، کتنے ضرورت مند ہیں ہم اس کے۔ اور امید رکھنے والا اس کی سخاوت سے امید رکھتا ہے، اس کے فضل سے خوشخبری حاصل کرتا ہے۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری لکھتے ہیں جس ذات کے دست قدرت میں خیر ہے اور جو اسے عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے خیر کی تمنا اور اس کے حصول کا انتظار کرنا امید کہلاتا ہے۔ تو یوں اس ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے دست قدرت کو اپنے تصور میں لا کر دیکھیے، خیر ہے اتنی کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ عطا کر دے رب جو وہ مانگنا چاہتے ہیں۔ سب پچھلے انسان اور جن اور موجودہ انسان اور جن جو مطالبات کرنا چاہیں سارے مطالبات کر لیں۔ اللہ کے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا انگلی کو ڈبو کر یا سوئی کو ڈبو کر سمندر سے نکالیں تو سمندر میں فرق آتا ہے۔ تو وہ اتنے فضل والا ہے، وہ اتنا سخی ہے، کیوں نہ اس سے امید باندھیں۔ پھر ہمیشہ چیزوں کو اس کے متضاد سے دیکھتے ہیں۔ امید کا متضاد نا امیدی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگوں کو نا امیدی سے زیادہ واقفیت ہے اور زیادہ تعلق ہے۔ نا امید ہونا آسان ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خود محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ محنت ابلیس کر لیتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے کی جب وہ کوشش کر لیتا ہے تو چاروں شانے چت گرانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ہمیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وہ بات ملتی ہے کہ اے میرے بیٹو جاؤ، پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نا امید کافر ہی ہوتے ہیں۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی ڈپریشن تک لے جاتی ہے، نا امیدی انسانی زندگی کا زوال ہے، نا امیدی سے انسان کو دیا گیا سارا پوٹینشل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو زندگی میں کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، اس کی زندگی سے خوشیاں، اس کی زندگی سے رنگ، اس کی زندگی سے سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ نا امیدی دیمک ہے، یہ دیمک تو زندگی کو کھا جاتا ہے۔ ہماری یہاں اسی نا امیدی کی وجہ سے کتنے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتنے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ پھر نا امیدی میں کیا رکھا ہے؟ کیوں نا امید ہوں؟ کیوں زندگی سے ہار جائیں؟ ہارنا نہیں ہے، اللہ سے امید باندھنی ہے۔ تو وہ رب جو مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، کیا وہ ہمیں ہمارے برے حالات سے نہیں نکالے گا؟ کیا وہ بیماروں کو شفا نہیں دے سکتا؟
کیا وہ بے روزگاروں کو روزگار نہیں دے سکتا؟ کیا وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان مشکلات سے، ان مصائب سے، ان تکالیف سے نکال نہیں سکتا؟ کسی کی زندگی میں گھپ اندھیرا ہو جائے، وہ قدرت رکھتا ہے سارے اندھیروں کو دور کرنے کی۔ ہاں، تعلق ضروری ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ نا امیدی کتنا بڑا اندھیرا ہے، اور امید روشنی ہے۔ امید کا دیا جلائے رکھنا ہے۔ امید سے ہی زندگی ہے، اور رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے امید باندھیں۔ امید کا سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔